ہاں جی، میرا پیغام صرف یہ ہے کہ آپ اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے تھوڑا سا سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل، میں اپنے نوجوانوں سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ جب آپ ٹین ایج میں ہیں یا یوتھ میں ہیں یا ینگسٹر ہیں تو آپ کو علم و ہنر کے لیے خود کو وقف کرنا چاہیے۔ جب آپ زندگی کے 5 سال 10 سال پوری سنجیدگی سے علم کو دیتے ہیں، کوئی ہنر سیکھنے میں دیتے ہیں، ٹیکنالوجی سیکھنے میں دیتے ہیں، تو آپ کی نہ صرف آنے والی زندگی، ذاتی زندگی بڑی خوشحال گزرتی ہے، بلکہ آپ اپنے والدین کا سہارا بنتے ہیں، اپنے فیملی کے لیے، بہن بھائیوں کے کام آتے ہیں اور سوسائٹی کے لیے ایک بڑے مفید شہری بنتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے مقصد حیات کا تعین کیجئے، اپنے ٹیلنٹ کے مطابق شعبہ زندگی میں جو پیشہ ورانہ زندگی اس کا انتخاب کیجیے اور پھر جت جائے۔ اور پھر وسائل کا ایشو کو نہیں دیکھیے، وہ بچے جو بالکل غریب گھروں سے اٹھ کے آئے ہیں لیکن انہوں نے میرٹ پر کسی جگہ داخلہ لیا، تو کاروان علم فاؤنڈیشن جیسے کتنے ہی ادارے ہیں جو انہیں فیس دینے کے لیے تیار بیٹھیں گے، انہیں پیسے دینے کے لیے، کھانے پینے، ٹریولنگ، ان کے علاج معالجے کے لیے پیسے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ یہ لو پڑھو اور آگے بڑھو۔ بالکل۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک، ہم اور آپ وتھ PNY کے ایک نیو شو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، PNY ٹریننگز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنے فائنینس کو بھی بہتر بنا سکیں۔ ہمارے اس شو کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ تک زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں کچھ ایسی معلومات پہنچا سکیں جو آپ کو فائدہ دے سکے اور آپ کی لائف میں ویلیو ایڈیشن کا کام کر سکے۔ آج بھی ہم بہت ہی زبردست ٹاپک پہ بات کریں گے، اسپیشلی ہم اپنے یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے کہ ہمارے پاکستان میں ہمارا تعلیمی معیار کیا ہے۔ ہمیں پرائمری ایجوکیشن کے بارے میں، ہائر ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بہت زیادہ ڈفرینس ہے یہ جو ہمارے رورل ایریاز ہیں اور جو اربن ایریاز کے ایجوکیشن سیکٹر میں، تو ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ خالد ارشاد صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جرنلسٹ بھی ہیں، میڈیا پرسن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر ہیں کاروان علم فاؤنڈیشن کے۔ تو میں ویلکم کرتی ہوں سر کو اپنے اس شو میں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ شکریہ معافیہ آپ کا، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اور سر ماشاءاللہ سے آپ کا ایک میں کہوں گی بہت بڑا ایکسپیرینس ہے اس ایجوکیشن کی فیلڈ میں، میڈیا کی فیلڈ میں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی جرنی سٹارٹ کہاں سے ہوئی، ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں۔ دیکھیے، پروفیشنل کریئر تو آغاز کیا میں نے ایز اے جرنلسٹ، اور صحافتی کا پیشن تھا، شوق تھا۔ اور جب میں ابھی انٹرمیڈیٹ میں تھا 90s میں، مڈ 90s میں، تو لکھنا لکھانا شروع کر دیا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چند سال تک تو فری لانسنگ کی، پارٹ ٹائم جاب کی، پھر ریگولر ہو گئے اور مختلف اخبارات کے لیے کام کیا۔ اور اخبارات میں بھی میگزین کے شعبے میں، یہ جو سنڈے کو ایک میگزین آتا ہے رسالہ، اور ایڈیشنز وغیرہ کے لیے انٹرویوز، فیچرز اور مضامین وغیرہ، اور اس کی پروڈکشن اور باقی سارا میرا یہ صحافت میں شعبہ رہا۔ ریڈیو کے لیے لکھا بھی، بولا بھی، ٹی وی کے لیے بھی لکھا، بولا، اور ابھی بھی 2 میری ویب سائٹس ہیں نیوز کی جو آن لائن ہیں اس وقت، اخبار.pk اور محاذ.pk کے نام سے۔ اور اس کے علاوہ 3 ایجوکیشنز کی ویب سائٹس ہیں جو رن کر رہا ہوں۔ تو ایک کریئر کارواں ہے، educator.com.pk ہے، اور ایک mydeserts.com.pk ہے۔ اچھا، یہ جو ویب سائٹس کا میں نے بتایا، یا لکھنے کا بھی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ان دنوں میں ایک سیریز لکھ رہا ہوں، ایک 92 نیوز بڑا پاکستان کا معروف اخبار ہے، اس میں بڑے لوگوں کی سکسیس سٹوریز لکھ رہا ہوں۔ وہ ایک ہر سنڈے ایک ہوتی ہے لکھنے لکھانے کا ساتھ۔ پچھلے جو بھی یہ 20-25 سال ہیں زندگی کے، اس میں رہا ہے۔ کالم بھی اخبار میں لکھتا رہا ہوں، اور گاہے گاہے کسی نہ کسی تعلیمی ادارے میں کبھی کوئی وزٹنگ کوئی کورس بھی پڑھا دیتا ہوں اگر میس کام میں۔ یہ تو ہے صحافتی مصروفیت۔ دوسرا، کاروان علم فاؤنڈیشن بھی ایک صحافتی ادارہ ہے، اردو ڈائجسٹ، یہ انہی کا انیشیٹو ہے۔
2002 میں میں وہاں اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پہ کام کر رہا تھا، تو وہیں ہم نے فیصلہ لیا کہ بھئی اردو ڈائجسٹ کے انتظامیہ نے، ظاہر بات ہے وہ جرنلسٹ ہیں اور بہت بڑا ایک صحافتی ادارہ ہے، کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کوئی ادارہ بنایا جائے. وہ بچے جو میٹریکولیشن تک یعنی میٹرک تک تو بڑے اچھے نمبر لے لیتے ہیں، اپنی قابلیت کا بہترین اظہار کرتے ہیں، تو انہیں آگے بڑھنے کے لیے کوئی مالی مشکلات نہ رہیں، انہیں اسکالرشپ دی جائے، انہیں رہنمائی دی جائے. تو اس مقصد کے لیے پھر ایک ادارہ بنایا. اللہ کا شکر ہے اس ادارے کے جو ابتدائی لوگ تھے بنانے والے، ان میں ایک میں بھی تھا، اور پہلے دن سے میں اس ادارے کا کارکن ہوں، کاروان علم فاؤنڈیشن کے نام. زبردست. اچھا سر، اسی پہ میں بات کروں گی کہ ماشاءاللہ آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، شعور دے رہے ہیں، تو وٹ ڈو یو تھنک جو ہمارا ابھی کرنٹ ایک تعلیمی معیار ہے پاکستان کا، وہ کیا ہے، اور کس طرح سے ہم اس کو مزید اور بہتر کر کے اپنی نوجوان نسل کو گروم بھی کر سکتے ہیں؟ مافیا، یہ سمجھنے کے لیے 3 پہلوؤں پہ غور کرنا ضروری ہے. فرسٹ آف آل، پاکستان کی آبادی اس وقت جو ہے کوئی 24 کروڑ کے اراؤنڈ ہے، اور اس کا بھی محتاط اندازے کے مطابق، ویسے تو مختلف کیونکہ اس کی فگرز آتی ہیں، لیکن 63% پیورلی یوتھ ہے، ٹھیک ہے، اور بعض معنوں میں ایج گروپ میں 68 تک بھی سامنے. اب 63% یہ دوسری بات ہوگی، اس کا مطلب ہے بہت بڑی تعداد الحمدللہ پاکستانی آبادی کی نوجوانوں پر مشتمل ہے. اب آ جاتے ہیں تیسری، اس میں انفارچونیٹ اور فارچونیٹ دونوں پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ ایک اچھی خاصی تعداد پاکستان میں ایسے نوجوانوں کے جو علم سے محبت کرتے ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے قابلیت بھی دی اور اس قابلیت کو وہ بڑھا رہے ہیں. ان کا تعلیمی معیار یا تعلیمی جو ان کی قابلیت ہے وہ بہت اچھی ہے. باقی اوبیسلی یہ سامنے کی چیز ہے کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں یا اس طرح ایجوکیشن کو پرسیو نہیں کر رہے جیسے کرنا چاہیے. تو جو روشن پہلو ہے ہمارا کہ بھی بہت سارے بچے جو نامساعد حالات اور تعلیمی سہولیات کی کمی کے باوجود یا بہت تھوڑی سیٹیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز یا اچھی تعلیمی اداروں میں ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہاں وہ اپنی انرولمنٹ ون کر لیتے ہیں اپنے نمبروں سے، اپنی کوشش سے، تو وہ قابل تعریف ہیں، بالکل، اور قابل رشک ہیں. اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے انہیں آگے بڑھانے کے لیے کاروان علم فاؤنڈیشن جیسے اداروں کی بہت اشد ضرورت ہے. بالکل. سیکنڈلی، جو لوگ نہیں کر رہے انہیں پھر آپ جیسے PNY جیسے اور ادارے جو انہیں چھوٹی ٹریننگز اور کسی نہ کسی طرح ان کے جوہر کو، ان کے ٹیلنٹ کو سامنے لائیں اور انہیں پالش کریں، اور لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے اور لیٹسٹ جو ایجوکیشن ہے اس سے روشناس کرائیں، انہیں اس سے متعارف کروائیں اور انہیں سکھائیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ. سر، اسی چیز سے ریلیٹ کروں گی، آپ لوگوں کا ماشاءاللہ سے کاروان علم ہائر ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے، تو اس میں ایک تھوڑا سا وہ بھی میرا ایک کوسچن تھا کہ آپ لوگ ہائر ایجوکیشن کو فوکس کر رہے ہیں، پرائمری ایجوکیشن کو نہیں لے کر چلے، تو اس کے پیچھے کوئی مسٹری ہے یا کیا چیز ہے؟ اچھا، نہیں، مسٹری نہیں ہے. ایکچولی اسٹارٹ جب ہوا تو ہمیں اس کا آغاز یوں ہوا کہ 2002 میں ایک طالبہ نے میٹرک میں 2010 نمبر لیے 850 میں سے. اس سے متعلق ایک خبر چھپی کہ اسے لاہور میں ایک کالج میں، سرکاری کالج میں داخلہ لینے کے لیے فی کی پرابلم ہے. وہ ہم نے پتہ کیا، وہ خبر ایسا درست نہیں تھی، لیکن ہمیں احساس ہوا کہ جو بچے بہت اچھے نمبر لیتے ہیں، جو ٹاپر ہیں، اگر انہیں مالی پریشانی ہے تو پھر وہ آگے کیسے بڑھیں. پھر ہم نے غور کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پاکستان میں کچھ قصبات میں اور آلموسٹ تمام بڑے شہروں میں اسکولنگ ٹھیک ہے، سرکاری اسکول ٹھیک ہیں، پرائیویٹ اسکول بھی ہیں، ان کی فیسز بھی اتنی ہیں کہ پیرنٹس افورڈ کر ہی لیتے ہیں. پھر بچہ لائق ہو تو پرائیویٹ اسکول فی معاف کر دیتے ہیں، اور سرکاری اسکول بھی بہترین ہیں. لہٰذا ہم نے کہا کہ وہ بچے جو کسی نہ کسی طرح کچھ پیرنٹس کے تعاون سے، کچھ پڑھائی بھی اتنی مشکل نہیں ہوتی، میٹرک کا امتحان کم از کم 75% سے پاس کر لیتے ہیں، تو پھر ان کا ہاتھ تھاما جائے. بالکل. تو یہ بڑا میرا خیال ہے امپورٹنٹ چیز ہے اور بڑا اچھا اپریسیشن والا کام ہے کہ آپ
स्पेशली क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग कंपैरिजन में ले आते हैं, तो दैट्स रियली इम्प्रेसिव और बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह से इतने सालों से, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। सर लास्टली मैं चाहूँगी कोई मैसेज जो आप हमारी यूथ के लिए स्पेशली देना चाहें। हाँ जी, मेरा पैगाम सिर्फ ये है कि आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा संजीदा होना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं अपने नौजवानों से एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। जब आप टीन एज में हैं या यूथ में हैं या यंगस्टर हैं, तो आपको इल्म व हुनर के लिए ख़ुद को वक्फ़ करना चाहिए। जब आप ज़िंदगी के को 5 साल 10 साल पूरी संजीदगी से इल्म को देते हैं, कोई हुनर सीखने में देते हैं, टेक्नोलॉजी सीखने में देते हैं, तो आपकी ना सिर्फ आने वाली ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी बड़ी खुशहाल गुजरती है, बल्कि आप अपने वालिदैन का सहारा बनते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहन भाइयों के काम आते हैं और सोसाइटी के लिए एक बड़े मुफीद शहरी बनते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने मकसद हयात का तयन कीजिए, अपने टैलेंट के मुताबिक शोबा ज़िंदगी में जो पेशा वराना ज़िंदगी उसका इंतखाब कीजिए और फिर जुट जाए। और फिर वसाइल का इशू को नहीं देखिए, वो बच्चे जो बिल्कुल गरीब घरों से उठ के आए लेकिन उन्होंने मेरिट पर किसी जगह दाखिला लिया, तो कारवानी इल्म फाउंडेशन जैसे कितने ही अदारे हैं जो उन्हें फ़ीस देने के लिए तैयार बैठेंगे, उन्हें पैसे देने के लिए, खाने पीने ट्रैवलिंग, उनके इलाज मालजे के लिए पैसे देने के लिए तैयार बैठे हैं कि ये लोग पढ़ो और आगे बढ़ो। बिल्कुल, तो ये बड़ा ज़रूरी है सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जहाँ कहीं आपको लगता है कि अगर आप नहीं खुद से उन चीज़ों को कर पा रहे, तो ओबियसली ऐसी फाउंडेशंस मौजूद हैं, जिस तरह सर ने बताया कि वो हर तरह से अकोमोडेशन भी दे रहे हैं, तो आप लोग इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरेक्टिव सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।